اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 تک پہنچ گئے ہیں۔ میں 8، 9 اور 10 ایک ساتھ ہی تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہ رہی تھی۔ آیت نمبر 8 کا ٹرانسلیشن ہے، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، لیکن دراصل وہ مومنین نہیں ہیں، یعنی کہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ اب یہ تیسرا گروپ ہے جس کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ 3 گروپس بتائے ہیں جو ہدایت کے نتیجے میں بنتے ہیں۔ پہلا متقی ہے جو ہدایت اس سے لیتا ہے، قرآن سے، اور پھر اس سے فلاح پاتا ہے۔ دوسرا گروپ کافروں کا ہے جو کفر پر اڑ جاتا ہے اور اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اور تیسرا اب جو گروپ ہے وہ منافقین کا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو اس وقت وہاں 2 بڑے قبیلے آباد تھے، الاوس اور الخزرج۔ وہ کئی سالوں سے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، اور ان کی پوری جو سینئر لیڈرز تھے، ان کے چیفز تھے، وہ سب ان جنگوں میں مر چکے تھے۔ انہیں جنگ بواس بھی کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہا کرتی تھیں کہ جنگ بواس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ تھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کی ساری سینئر لیڈرشپ زندہ ہوتی تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شاید اس طرح سے جگہ نہیں بن سکتی تھی۔ اب ایک نئی جنریشن تھی، زیادہ تر ینگ لوگ تھے، وہ جنگوں سے تنگ آ چکے تھے، اور وہ تبدیلی چاہتے تھے۔ تو انہوں نے تبدیلی کے لیے جب انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ہی انہیں میسج سنا تو انہیں وہ بہت اٹریکٹ کیا، اور لوگ جو ہیں وہ بہت تیزی سے دین میں داخل ہونا شروع ہو گئے اور اسلام لانا شروع ہو گئے۔ اب وہاں پہ ایک ہی سینئر لیڈر بچا تھا، اور اس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اب میری باری ہے اور میں یہاں کا لیڈر بنوں گا، لیکن جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی موو چلی اور میجورٹی لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے تو اسے اپنا پورا خواب جو ہے وہ اس کا مٹی میں مل گیا، اور وہ اسلام سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل میں بہت نفرت کرنا شروع ہو گیا۔ تو شروع کے 1 ڈیڑھ سال تو عبداللہ بن ابی اور اس جیسے دوسرے لوگ جو ہیں جو اسلام سے نفرت کرتے تھے وہ مشرک ہی رہے مدینہ میں۔ لیکن جب بدر کا واقعہ ہوا اور بدر میں اتنی بڑی کامیابی مسلمانوں کو ملی، تو پھر عبداللہ بن ابی کو یہ لگنا شروع ہو گیا کہ اب مسلمان جو ہیں ایک ڈومیننٹ فورس بن گئے ہیں، اور اب ان کو ہم مسلمان ہوئے بغیر ہمارا کوئی گزارا نہیں ہے، ہم مدینہ میں رہ کے جو ہیں وہ مشرک نہیں رہ سکتے۔ اور پھر انہوں نے مال غنیمت بھی دیکھا تو ظاہر ہے ان کے دل میں لالچ پیدا ہوا، تو انہوں نے بادل نخواستہ اسلام تو قبول کر لیا، لیکن اندر سے وہ ابھی بھی اسلام سے نفرت کرتے تھے، اور اندر سے مومنین کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کرتے رہتے تھے، کبھی یہودیوں کے ساتھ مل کر اور کبھی قریش کے ساتھ مل کر۔ تو یہ تو تھوڑی سی بیک گراؤنڈ ہے کہ منافقین کہاں سے پیدا ہوئے۔ مکہ کے پورے پیریڈ میں منافقین کی کوئی بھی آیت نازل نہیں ہوئی، اور نہ ہی مدینہ کے پہلے 1 ڈیڑھ سال میں ایسی کوئی بات ہوئی۔ پھر اس کے بعد ہے اچھا، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جب صحابہ کرام یہ آیات پڑھتے تھے تو وہ کس طریقے سے پڑھتے تھے۔ صحابہ کرام ان کو یہ نہیں پڑھتے تھے کہ یہ تو منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان آیات سے ڈرتے تھے، وہ ہمیشہ اپنے اوپر لگانے کی کوشش کرتے تھے کہیں ہماری بات تو نہیں ہو رہی، کیونکہ نفاق ایک ایسی چیز ہے جس سے حسن البصری نے کہا کہ نفاق سے ڈرنے والا مومن ہے، اور نفاق سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھنے والا ہی اصل منافق ہے۔ ابن سیرین ایک تابعی تھے، انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں کوئی چیز مجھے اس قدر خوفزدہ نہیں کرتی جتنی یہ آیت ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یعنی کہ ایسے لوگ جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن اصل میں وہ مومنین نہیں ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کا اور تابعین کا اور تبع تابعین کا ایٹیٹیوڈ تھا ان آیات کی طرف۔ ہم جب یہ پڑھتے ہیں تو ہم سب سوچتے ہیں ہاں یہ تو منافقین کی بات ہو رہی ہے، لیکن اصل میں ہمیں تھوڑا سا ان آیات سے خوف زدہ ہونا چاہیے۔ میں ابھی آپ کو بتاؤں گی تھوڑا سا ڈیٹیل میں کہ صحابہ کرام کس قدر منافقت کے ڈر میں رہا کرتے تھے، اور یہ کتنا ایک
اور وہ کیوں رہا کرتے تھے. پھر اگلی آیت ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں. یعنی کہ یہ منافقین جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، دراصل وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں. وما یشعرون، انہیں اس چیز کا احساس نہیں ہے. اب یہ وما یشعرون جو ہے یہ بھی بہت ایک خطرناک چیز ہے، کیونکہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ کام تو کر رہے ہیں لیکن انہیں خود اس چیز کا شعور نہیں ہے. تو یہ آیات ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک عام مسلمان کو اپنے آپ کو خطرے سے خالی نہیں سمجھنا چاہیے. خداع کا مطلب ہے دھوکہ دینا، کسی کو دھوکے سے غلط راستے پہ ڈال دینا، ظاہر کچھ کرنا اور باطن کچھ اور ہونا. وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو اور مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بہت اچھی چال چل رہے ہیں. کبھی مشرکین کے ساتھ اور کبھی جیوز کے ساتھ مل کر وہ مسلمانوں کے پیٹھ میں چھری گھومنا چاہتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اسی طرح اسی چیز میں ان کی کامیابی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اصل میں تو وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اور انہیں اس کا فی الحال اس چیز کا شعور نہیں ہے، اور اس کی حقیقت ان کے سامنے اس وقت آئے گی جب ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اصل میں اب کیونکہ نفاق کی بات شروع ہوئی ہے تو ہم تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نفاق ہوتا کیا ہے. نافق جو ہے وہ کسی چوہیا کے یا کسی چھپکلی کے ایسے بل کو کہتے ہیں جس کے 2 سوراخ ہوتے ہیں. یعنی کہ یہ جانور 2 سوراخ اس لیے کھلے رکھتا ہے کہ اگر ایک سے اندر خطرہ آئے تو دوسرے سے نکل جائے، اور اگر دوسرے سے خطرہ آئے تو پہلے سے نکل جائے. نفاق 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک تو وہ جس میں منافق کو پتہ ہوتا ہے، وہ اپنے دل میں جانتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ صرف مصلحت کے تحت مسلمان بنا ہوا ہے اور وہ اندر سے کافر ہی ہے. تو یہ نفاق جو ہے وہ کفر کے بہت قریب ہے. ایک دوسری طرح کا نفاق ہے جس سے ہم میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ سکتا، اور صحابہ کرام بھی اپنے آپ کو کبھی اس طرح کے نفاق سے محفوظ نہیں سمجھتے تھے. اس کو عمل کا نفاق کہتے ہیں، اور اس میں انسان کو اپنے اخلاص پہ خطرہ ہوتا ہے. اور جب صحابہ کرام یہ آیات پڑھا کرتے تھے تو انہیں اس چیز کا خوف ہوتا تھا کہ کہیں یہ ہمارے اوپر نہ اپلائی ہوتی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سوسائٹی میں منافقین کے نام کو ہمیں عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے علاوہ کسی اور منافق کے نام کا نہیں پتہ، اور نہ ہی اس سوسائٹی میں صحابہ کرام کو پتہ تھا. حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 14 منافقین کا نام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں دشمنی سے نہ ہو تمام صحابہ کرام کی، اس چیز سے بچنے کے لیے کہ کلمہ گو کی اس قدر عزت تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر نے کہا کہ میں یہ عبداللہ ابن ابی کو قتل کر دیتا ہوں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو مار رہے ہیں. تو آج ہم آسانی سے دوسرے لوگوں پہ نفاق کے فتوے لگا دیتے ہیں، تو ہمیں اس چیز سے بہت کیئرفل رہنا چاہیے کہ سب سے بڑا نفاق سے ڈر جو ہے وہ ہمیں اپنے بارے میں ہونا چاہیے اور دوسروں کے نفاق کی فکر چھوڑ دینی چاہیے. تو یہ ایک خطرہ ہے ہم سب کے لیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ فی قلوبہم مرض، یعنی کہ یہ مسئلہ دل کا مسئلہ ہے، اور دل کے مسئلوں کا کیا سب سے بڑا پرابلم ہے کہ کوئی دوسرا اس کے بارے میں نہیں بتا سکتا. جیسے ایمان ہے، انسان کے دل کے اندر ہے، نہ آپ کسی دوسرے کے ایمان کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا مومن ہے یا اس کا کتنا ایمان ہے. آپ کسی کے عمل کو دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے اخلاص کو نہیں دیکھ سکتے، اس کے دل کے ایمان کو نہیں دیکھ سکتے. اور راہیں ہم اپنے بارے میں شور ہو سکتے ہیں کہ کیا ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں یا 100% اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، یا ہو سکتا ہے اس میں کوئی اور بھی موٹیوز شامل ہو جائیں، اور اگر اس میں کوئی اور مقصد شامل ہو جائے تو وہ پھر ہماری اخلاص بھی ضائع ہو جاتا ہے اور ڈیڈ بھی ضائع ہو جاتی ہے. اور دوسرا یہ کہ قلوبہم مرض، اسی طرح یہ کہ کیونکہ یہ مرض بھی دل کا مرض ہے، اس لیے لوگوں کو نہیں پتہ چل سکتا کہ کون دل سے منافق ہے اور کون دل سے مومن ہے. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ یہ دل کا مرض ہے. فزادہم اللہ مرضاً، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مرض میں بڑھاتا چلا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کی رسی ڈھیلی کر دیتا ہے اور ان کا مرض جو ہے وہ کمپلیٹلی ان کے دل میں جو ہے سرایت کر جاتا ہے. اور انٹل یہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے، اس لیے کس لیے؟ کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے.
یعنی کہ نہ صرف وہ لوگوں سے نہ صرف وہ لوگوں سے جھوٹ بولا کرتے تھے، بلکہ یہ جھوٹ ان کا اپنے ساتھ بھی تھا. انہیں خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ وما ہم یشعرون، انہیں اس چیز کا شعور ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نفاق سے بچائے. ایک بہت خوبصورت دعا مجھے ملی تھی اسی کی ریسرچ کرتے ہوئے، اللہم انی اعوذ بک من شقاق و نفاق و سوء الاخلاق. شقاق ہوتا ہے آپس میں بٹ جانے کو کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ میں آپس میں بٹ جانے سے اور نفاق سے اور برے اخلاق سے پناہ مانگتی ہوں. یہ ضعیف حدیث ہے، لیکن کیونکہ دعاؤں کے معاملے میں آپ کوئی بھی دعا استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بدعت نہیں ہے. تو یہ تھوڑا سا منافقین کے بارے میں تھا. اور ایک آخری چیز یہ کہ علماء کرام نے 3 طرح کے دل بتائے ہیں. ایک ہے قلب سلیم، یعنی کہ ایسا دل جس میں پرائرٹیز ٹھیک ہیں، ترجیحات ٹھیک ہیں. سب سے پہلے اللہ، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور اس کے بعد آپ دنیا میں اپنی محبتیں جیسے بھی پرائرٹائز کرنا چاہتے ہیں. کوئی اپنی فیملی سے زیادہ پیار کرتا ہے، کوئی پیسے سے زیادہ پیار کرتا ہے، کوئی اپنی گاڑی سے زیادہ پیار کرتا ہے، کوئی اپنے گھر سے محبت کرتا ہے، کوئی اولاد سے محبت کرتا ہے. یعنی کہ اپنی پرائرٹیز ہیں. جب تک یہ پرائرٹیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سے اوپر نہیں جاتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اوپر نہیں جاتی، اس وقت تک آپ ٹھیک ہیں، آپ سیٹ ہیں، اور آپ کا دل قلب سلیم ہے. اسی حالت میں جس حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا تھا. کیونکہ دنیا کی محبتیں بھی حرام نہیں ہیں، لیکن اگر اس محبت کا بیلنس آؤٹ ہو جائے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھ جائے، تو پھر دل بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلا تو قلب سلیم ہے، جس میں تمام ترجیحات اپنی اپنی جگہ پہ ہیں. دوسرا قلب مریض ہے، اس دل میں مرض پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ اس میں نہ یہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے، یہ ایمان اور کفر کے بیچ میں ڈاواں ڈول ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے دل کے منافقین کے بارے میں کہتے ہیں مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، یعنی کہ یہ 2 چیزوں کے بیچ میں معلق ہے، نہ ادھر جاتے ہیں نہ ادھر جاتے ہیں. یعنی کہ ایمان اور کفر کے بیچ میں، دین اور دنیا کے بیچ میں معلق ہیں. جہاں آسانی ہوتی ہے وہاں چلے جاتے ہیں، اور جب تھوڑا سا مشکل حکم آتا ہے تو ایمان عمل چھوڑ دیتے ہیں. اور تیسرا جو ہے قلب میت ہے، یعنی کہ مردہ دل. اور یہ دل ہے جو کمپلیٹلی دنیا میں اور کفر میں پڑ چکا ہے، اور اب اس کے ریٹرن کی کوئی کسی قسم کی امید باقی نہیں رہی. میں نے نفاق کے ٹاپک پہ ایک تھوڑا ذرا لمبا لیکچر جو ہے وہ اپلوڈ بھی کیا ہے، وہ بھی میں شیئر کر دیتی ہوں. ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں بہت ڈیٹیل میں پتہ ہو کہ نفاق کیا ہے، صحابہ کرام اس سے کیوں ڈرا کرتے تھے، اور ہمیں اس سے کیوں ڈرنا چاہیے، اور ہم کس طرح سے اپنے دل کو نفاق سے بچا سکتے ہیں. اور یہ 3 آیات ہو گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا